السلام علیکم جی۔ 17 اگست کے بارے میں یہ سازشی تھیری تھی کہ جناب ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ چونکہ چیلنج کرنے لگے تھے امریکنز کو، اور امریکنز جو تھے وہ اس لیے انہوں نے امریکنز نے ان کو ان کی اوقات یاد دلائی اور ان کو راستے سے ہٹا دیا۔ اگر راستے سے ہٹا دیا تو یہ جو رافیل صاحب جو تھے، جو کہ اس وقت پاکستان میں امریکہ کے سفیر تھے، یہ راستے سے کیوں ہٹائے گئے؟ امریکہ کے اندر نارملی سفارتکار جو ہوتا ہے وہ کیریئر ڈپلومیٹ کے علاوہ سی آئی اے کا عہدیدار بھی ہو سکتا ہے، اور رافیل صاحب بھی وہی تھے، اور اگر وہ تھے تو ان کو راستے سے کیوں ہٹایا گیا؟ اگر دشمن کو راستے اس وقت کے ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ ہٹایا جانا مقصود تھا۔ امریکن کی کتابیں پڑھیں تو وہ یہ اپنا نقطہ نظر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ انٹرنل لڑائی تھی۔ ویسے بھی جب چیف کے اور اس کے جتنے نیچے کام کر رہی ہوتی فورس ہے اس کے اندر جو ہے وہ 8 بیجز کا فرق پڑ جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب وہ پاس آؤٹ ہو گئے ہوں اور وہ ابھی انٹر بھی نہ ہوئے ہوں، جب اتنا کا فرق پڑ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایوری تھنگ از گون۔ پاکستان میں ماشاء اللہ لگانے والے ہر جرنیل کے ساتھ یہی ہوا۔ ایوب خان سے شروع ہو جائیے، اور ایوب خان سے شروع ہو کے پھر ضیاء الحق، اور ضیاء الحق سے پھر مشرف، اور اس وقت بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے یہی صورتحال درپیش ہے کہ جو اوپر ٹاپ کے اوپر آدمی ہوتا ہے وہ اور جو نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اکیڈمی میں اکٹھے نہیں رہے ہوتے، اور یہ فاصلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے لطیفے مختلف ہو جاتے ہیں جو انہوں نے وہاں پہ دوستوں کے ہاں سنائے ہوتے ہیں، دوستوں کے کامن جوکس ہوتے ہیں نا جو وہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور وہ شاید ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرنے کا اور جوڑنے کا بہانہ رہتے ہیں، جونیئر اور سینئر کے بھی آپس میں چلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ والے مسائل جو ہیں یہ ان کا سامنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تو ایک طرف کی صورتحال ہو گئی نا، یہ والی جو ساری ہے۔ رافیل صاحب جو ہے ان کو اڑا دیا گیا، ان کی بیگم تھیں، اور ان کی بیگم بھی جو تھیں وہ ڈپلومیٹ تھیں، اور رابن رافیل ان کا نام تھا، اور رابن جو تھیں وہ سی آئی اے کی پالیسی رائٹر کے طور پہ ایسوسیٹ ہو گئیں، لیکن تھیں وہ پہلے بھی ایسوسیٹ، تو اس کے بعد وہ مستقل طور پہ منسلک رہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کے کسی نہ کسی پارٹ کے ساتھ۔ رابن رافیل صاحب جو ہیں، ان صاحبہ جو ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے جناب عمران خان صاحب سے۔ وہ آج کل جو ہے وہ لابیسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، امیج بلڈنگ وغیرہ کا کوئی اپنا پرائیویٹ کام چلا رہی ہیں، اور سی آئی اے کو بھی سروسز فراہم کر رہی ہیں۔ یوں وہ سی آئی اے کے ساتھ رابطہ بنانے کا ایک ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ رابن رافیل صاحب جو ہیں، پاکستان کے اندر کوئی بھی امریکن آتا ہے تو امریکن سفارتکار اس کی کوارڈینیشن کرتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ پچھلے 30 سال کے اندر اندازہ ہوا ہے، ان کا میوزیشین ہو، ان کا رائٹر ہو، ان کے امریکہ سے کوئی آئے، اگر امریکن ایمبیسی اس کو کوارڈینیٹ کر رہی ہے تو امریکن ایمبیسی کا یا کونسلیٹ کا کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے، آپ کو کسی خاص جگہ پہ بلاتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے علاوہ یہ لوگ بھی ہوں گے، اور وہ ان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب ان صاحب کی سرکاری حیثیت نہیں ہوتی، امریکہ کے اندر کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ وہ فلاں عہدے کے اوپر فائز ہیں، وہ وہاں پہ کسی یونیورسٹی کا کوئی ایک ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہو سکتا ہے جس نے کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے پاکستان کے ریلیٹڈ میٹر کے اندر، اور اب وہ یہاں پہ آ کے پاکستان میں ایڈیٹر لیول کے لوگوں سے فیڈ بیک چاہتا ہے یا چاہتی ہے، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ کونسل جنرل صاحب جو ہیں لاہور کے اندر، تو کونسل جنرل ہی ہوتا ہے نا، وہ آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جب ان کے گھر پہنچتے ہیں تو کونسل جنرل ان کی بیگم غائب ہوتے ہیں، سفارت خانے کا کوئی عملہ یا کونسل خانے کا کوئی عملہ موجود ہوتا ہے جو آپ کو ریسیو کر کے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی طرح کے 7-8 حوانک قسم کے ایڈیٹر اور بھی وہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، اور آپ پھر اس گورے کی بکواسیات سنتے ہیں اور بور نہ ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، تو یہ تو ہوتا ہے۔ تو وہ جو فواد چودھری صاحب نے امریکن ایمبیسی کو وزٹ کیا تھا کچھ روز پہلے، میرا خیال ہے 8 ستمبر کو، اور جس کے بارے میں انکشاف کیا تھا سید طلعت حسین صاحب نے نام لیے بغیر،
جس کے اوپر میں نے ایک شرارتی ٹویٹ کی تھی، اور وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کی تھی، وہ فواد چودھری کے چھوٹے بھائی فیصل فرید چودھری صاحب نے متی اللہ جان کو کہی تھی، اور وہ فکرہ تھا کہ اوئے ایڈا وڈا منہ، ٹھیک ہے، اوئے میرا ایڈا وڈا منہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے گفتگو کے فلو کے اندر چلتے چلتے اوئے میرا ایڈا وڈا منہ آ رہا ہے، تو میں نے وہی فکرہ اٹھا کے تو وہ امریکن جو سفیر سے جوڑ دیا تھا کہ جب امریکن سفیر سے ملنے گئے تو اس نے دیکھتے ہی کہا اوئے ایڈا وڈا منہ، ان دونوں بھراواں دے منہ جڑے نے تے ویکھن والے نے۔ تو اچھا وہ جو تھے وہ ایڈا وڈا وہ مل کے آئے، وہ بیسیکلی وہ پروٹوکولز طے کرتے گئے تھے کہ وہ ملاقات کہاں ہوگی، کیا ہوگی، اس میں کیا ڈسکس ہوں گے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ رابن رفیل پاکستان کے اندر آئے اور وہ پاکستان میں کسی بھی بندے سے ملے اور امریکن سفارتخانہ اور امریکن سفارتکار اس سے باہر رہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو طے ہو گیا کہ جو چودھری صاحب کے جانے کی خبر تھی امریکن سفارتخانے کے اندر وہ بھی درست تھی، اور وہ اس خاتون کی ملاقات کے لیے تھی، اور پھر یہ خاتون جو ہے جب بنی گالہ میں آئی ہوں گی یا آئی ہیں تو میں یہ آپ کو پورے شرح صدر کے ساتھ یہ کہنے کو اور بتانے کو تیار ہوں، اس کے ساتھ پاکستان کے اندر موجود بھی ایمبیسی کے کچھ لوگ ہوں گے۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں کا خیال ہے، اور ظاہر ہے اس میں بڑے جید صحافی بھی شامل ہیں، کہ امریکن جو ہیں وہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی کی سٹریم ہے اس کو بائی کر سکتے ہیں۔ میں اس کو ایک بلشٹ اور جہالت نما دعویٰ سمجھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ امریکن سفارتکار اپنی وہ پیشہ ورانہ اور روایتی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں جو وہ جب سے امریکن سفارتخانہ پاکستان میں کام کر رہا ہے، اور یہ 14 اگست 1947 سے ہی کام کر رہا ہے، تو تب سے وہ جاری ہیں، تب سے وہ جو سرگرمیاں جاری ہیں وہ صرف کوارڈینیشن کی سرگرمی میں تھے، وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں نہیں آئے، یہ میری رائے ہے، آئی مے بی رانگ۔ اور وہ جو صاحب ہیں وہ جو وہاں پہ بنیادی طور پہ انہوں نے پیاسے کو کنویں کے پاس لا دیا گیا ہے۔ رابن رفیل صاحب کا پورا نہیں پڑتا CIA کے لیے تحریریں لکھ کے، تو لہٰذا انہیں کسی اضافی سورس آف انکم کی ضرورت ہے۔ $25,000 کے اوپر انہوں نے جس طرح کا نکھد اور نالائق قسم کا PRO رکھا ہے، تو رابن رفیل صاحبہ کے منہ میں پانی آیا ہوگا کہ یہ تو کام میں اس سے زیادہ بہتر کر سکتی ہوں۔ ہاں، اس رابطے کے نتیجے کے اندر امریکن کے سینے کے اندر یا دل کے اندر کوئی قوموں جنریٹ کر سکیں خاتون جو ہیں رابن رفیل صاحبہ، تو کیا ہی بات ہے۔ اور ان کا ہوگا کہ جناب $25,000 میں آپ جو $25,000 پر منتھ پہ آپ جو کام کروا رہے ہیں، میں آپ کو $15,000 پر منتھ پہ کر دیتی ہوں، آپ مجھے تو بتائیں۔ تو وہ ہے قوموں جو میں آپ نے کروانا ہے اپنے لیے تو میں کروا دیتی ہوں۔ فی الحال جو ہے وہ جو دو بڑے ایشوز ہیں جس کا ان کو سامنا ہے اس وقت PTI کو، ایک تو اقدار فاؤنڈیشن نامی ایک ایسا ادارہ ہے، کیونکہ طریقہ واردات ان کا یہ تھا کہ امریکہ کے اندر یہ چیریٹی کے لیے ایک ادارہ رجسٹر کرواتے تھے، مطلب اس دفعہ عید آ رہی ہے جی، عید اور بقرعید کے لیے انہوں نے چیریٹی کے لیے ایک ادارہ رجسٹر کروایا، اس کے ذریعے پیسے اکٹھے کیے، پیسے اکٹھے کر کے ادھر ادھر کیے، اور اس کے بعد اس ادارے کو لیکویڈیٹ کر دیا، فارغ کر دیا، اس کا جھوٹا سچا حساب یا آڈٹ جو تھا وہ متعلقہ ادارے کو جمع کروا دیا، اور باقی لوٹ مار کے کھا گئے۔ یہ جو وہاں پہ کلیکشن ہوتی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ 40% تک کلیکشن کا کمیشن جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور یہ 40% کے جو میجر بینیفیشری یا ریسیپینٹ ہیں وہ جناب عمران احمد خان نیازی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمران احمد خان نیازی جو ہے اس 40% کا بیشتر حصہ لیگلی اپنی پاکٹ کے اندر ڈالتے ہیں۔ وہ اقدار فاؤنڈیشن کے نام سے ایک کوئی ادارہ ہے وہاں پہ، اور بنایا تھا انہوں نے، اس کا سیکرٹری جنرل تھا وہ کوئی ایکسٹرا یوتھیا نکل گیا، اس کے اندر یوتھیاپا ذرا زیادہ بھر گیا ہوگا تو وہ ذرا چاند سے بھی آگے نکل گیا، اس نے انکار کر دیا۔ اب آپ دیکھیں اقدار فاؤنڈیشن کے بورڈ کے اوپر وہ بھی ہیں، جمائمہ بھابی بھی ہیں، اور عمران احمد خان نیازی صاحب بھی ہیں، اور وہ چلی جا رہی ہے۔
جب بہت عرصہ ہو گیا اس کو لوٹ مار کرتے ہوئے، تو اس کے بعد پھر وہاں کی جو ایف بی آئی ہے اس نے آج کل جنہوں نے اقتدار کو بڑی ڈونیشن دے رکھی ہیں ان کو بلا کے ان کے انٹرویوز شروع کر رکھے ہیں۔ ایک تو ایشو پی ٹی آئی کا یہ ہے، پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی، فیڈرل گورنمنٹ اور پورے پاکستان کی گورنمنٹ اس کے پاس تھی بلوچستان سمیت، تو اس وقت پی ٹی آئی جو تھی وہ یہ کہتی ہوئی پائی جا رہی تھی کہ جناب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پاکستان کے وہ جو مجید صاحب جو ہیں، اور وہ جس نے وہ نکالا تھا وہ اس کا مرکزی کردار جو ہے، وہ مجید صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بیڑا غرق کیا تھا کہ انہوں نے ایمبیسی کی طرف سے ایک اشتہار بھی دیا تھا امریکہ کے اندر لوکل اخبار میں کہ جناب اس کا پرائم منسٹر عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکن آہستہ آہستہ ایف بی آئی والے لگے ہوئے ہیں، دیکھیں اس کا کیا نکالتے ہیں۔ ایک تو ایشو یہ ہے، اور دوسرا ایشو عارف نقوی۔ بل گیٹ جو ہے اس نے $1 ارب جو تھا وہ عارف نقوی کے ابراج کیپٹل میں لگایا تھا، $2 ارب وہ اور لگانے کا ارادہ رکھنا تھا کہ عارف نقوی پھڑیا ہے۔ جب اس کو ابو دھابی کی شارجہ کی پولیس نے پھڑ کتا اور جیل میں بند کر کتا، تو اس کے بعد پھر جو ہے عارف نقوی صاحب جو تھے وہاں سے بڑی مشکل سے 6 مہینے جیل میں رہ کے ضمانت ضمانت کروا کے برطانیہ پہنچے، تو بل گیٹال نے امریکی عدالت کے اندر اپنے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کو مدعا علیہ بنا کے یہ ایک عرضی ڈال دی کہ پائن $1 ارب دے کو آ گیا واپس، لیکن $1 ارب کے اوپر جو پروفٹ ملنا تھا مجھے ان سالوں میں، جس کا مجھے اگر میں بینک میں رکھتا تو ہو جانا تھا، وہ کوئی $300 ملین ہو سکتا تھا، یعنی کہ کوئی 30 کروڑ ڈالر ہو سکتا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ کس حد تک دوست کہتے ہیں، باقی انہوں نے کاسٹاں کسٹاں بھی پائی ہیں، $30 کروڑ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ہو سکتا تھا، تو لہذا وہ مجھے دلوایا جائے اور اس کو پکڑ کے یہاں پہ لایا جائے تاکہ اس سے پوچھا جائے فراڈ کرتا کہ میں۔ اب دوسرا اس کا جو ہے وہ کو اکیوز جو ہے وہ جو جناب عمران احمد خان نیازی ہیں، میرا خیال یہ 2 بڑے ایشوز ہیں جن کو حل کرنا چاہیں گے عمران احمد خان نیازی صاحب، ٹھیک ہے، پسر اکرام اللہ خان نیازی صاحب کرنا چاہیں گے، اور اس طرح کے ہائی پروفائل اور ہائی لیول کے کام کے لیے رابن رفیل ہی ایک بہترین سورس ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کر دوں کہ یہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور باقی جو فراڈ وہ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اصلی جھوٹے ہیں، اصلی فراڈیے ہیں۔ امریکہ کی غلامی، امریکہ نے کہا باجوے کو کہ عمران خان کو ہٹا دو اور عمران خان کو ہٹا دیا گیا، اور یہ سارے امریکہ کے غلام ہیں۔ امریکہ کے غلام وہ ہیں اور امریکیوں سے منت طلب کر کے مافیا عمران احمد خان نیازی مانگتا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمران احمد خان نیازی اور اس کے فالوورز کو، اس کے ماننے والوں کو، اس کے عبادت گزاروں کو، اس کے عابدوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔